جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم اس کو ملا ہوا ہے. انسان کو رہنے کے لیے ایسا گھر چاہیے، چڑیا کو رہنے کے لیے چند تنکیں چاہیے، تو وہ بھی اپنا گھر بنا لیتی ہے، ہم نے بھی بنا لیا. اور انسان کو پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، اور ان پرندوں کو، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کپڑے پہنا دیے. وہ ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے. ہمارا کپڑا تو ہر دوسرے دن بدلنا پڑتا ہے، ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے، بس جو ایک دفعہ پہنا بس وہی پہنا ہوا ہے. پھر انسان کو غذا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ راستے اس نے نکالے ہوئے ہیں. یہ جانور، پرند درند اپنی غذا کیسے، کہاں ملے گی تلاش کرتے ہیں. سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف نکلتے ہیں پرندے، گرمیوں میں سرد علاقوں کی طرف نکلتے ہیں. وہ اوپر کینیڈا کے برفانی علاقوں سے آتے ہیں اور ایشیا کی طرف سفر کرتے ہیں. بیچ میں اتنا لمبا چوڑا بحر الکاہل ہے، ان کو ان راستوں کا پتہ ہے جہاں بحر الکاہل سب سے زیادہ تھوڑا فاصلہ رکھتا ہے، وہ وہاں سے اس کو پار کرتے ہیں. سال ہر سال کے تجربات نے اس بات، اور وہ پورا لشکر بن کے چلتے ہیں. میں نے خود دیکھا ڈیلس میں شام ہو رہی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں کالے کالے پرندے اتر رہے تھے، لاکھوں کی تعداد. تو وہ رات وہاں گزارنا چاہتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ اتنی فوج کیا ہے؟ کہ یہ پرندے ہیں جو اب ایشیا کی طرف، گرم علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں ٹھنڈے علاقوں کو چھوڑ کر. تو کہاں سے سمندر پار کرتے ہیں؟ جہاں سب سے تنگ اس کا راستہ ہے اور پارٹ سب سے تھوڑا جہاں ان کو اڑنا پڑے وہ وہاں سے پار کرتے. تو کہاں سے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے، یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ نے وافر عطا کیا ہے اور وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. ہمیں بھی کھانا پکانا، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، انسان میں ذرا لذت اور چسکا ہے تو اس کے مطابق بنا لیتا ہے. جانور نے منہ مارا، اپنا پیٹ بھر لیا. تو ضروریات زندگی کے علم میں انسان جانور برابر ہیں، اور اس میں ان کو علم ہمارے علم سے زیادہ کامل ہے کہ ہم تو اپنے علم کے خلاف بھی کرتے ہیں ضروریات زندگی میں، وہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتے. آپ شیر کے سامنے گھاس رکھو وہ نہیں کھائے گا، کہے گا میرا پرہیز ہے. بکری کے سامنے گوشت رکھو وہ کہے گی میں نہیں کھاؤں گی، میرا پرہیز ہے. شوگر والے کے سامنے آم رکھو وہ ضرور کھائے گا. چاہے ڈاکٹر پر روکے کوئی نہیں جی ادھی گولی اتنے کھا لی سائیں ہیں، ادھی گولی وادھو کھا لی سائیں، کھاون تو دیو نہیں. سب یہ اپنے علم کے خلاف کر گیا. لیکن کوئی بھی جانور، درندہ، پرندہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتا. تو اس علم میں تو انسان، جانور سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس میں زبردست علم دیا ہے. یہ جو مچھر ہے اس کا جو نر ہے وہ خون، اس کو خون کی ضرورت نہیں، وہ تو گھاس پھوس سے اپنا کام بنا لیتا. مادہ کو انڈوں کے لیے خون چاہیے، انڈوں کی پرورش کے لیے خون چاہیے. تو وہ جتنے بھی انسان کو کاٹنے والے مچھر ہیں یہ سب مادہ ہیں، نر نہیں کاٹتا. تو دیکھو ہم لائٹیں بجھا کے سوتے ہیں وہ پھر بھی پہنچ جاتے ہیں. ہماری کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، ہماری ایک آنکھ میں سینکڑوں مچھر آ جائیں تو اس کی چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس سے وہ کیسے ہم تک پہنچتا ہے جب کہ اندھیرا چھا چکا ہے. پھر وہ چادر میں سے راستہ بناتا ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. پھر چادر میں گیا تو اور اندھیرا ہو گیا. اب اس اندھیرے میں وہ جگہ تلاش کرتا ہے. میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، میں 26 کروڑ بلب کے ساتھ اپنی کھال کے مسام نہیں دیکھ سکتا. وہ اس اندھیرے رات میں ٹٹول کے دیکھ کر محسوس کرتا یہ یہاں ہے، ٹوٹی یہاں سے ملے گا. تو وہ وہاں کیا کرتا ہے، وہاں وہ کٹ لگاتا ہے. یہ کٹ ہوتا ہے، اس کے جبڑے میں آری کی طرح دانت ہیں، آرے کی طرح. وہ ایسے ان کو کاٹتا ہے. مچھر کو پھونک مارو تو اڑ جائے، تو اس کے اللہ نے کیسے دانت بنائے جو یوں کاٹ کے
راستہ بنا لے۔ ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی، یہ جو ہوا ہے نا یہ ہم پر بڑا ظلم کرتی ہے، یہ اتنی تیز چلتی ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، تو برائے مہربانی آپ ہوا سے کہیں کہ وہ نا ٹھیک ٹھیک چلا کرے، اتنی زور سے نہ چلے کہ ہمارا نشان ہی چلے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی وہ اس کو بھی تو بلاؤ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، مدعی مدعا علیہ دونوں بلاؤ۔ تو جب مدعا علیہ کو بلایا گیا تو مدعی غائب ہو گیا، ہوا کا جو جھونکا آیا تو مچھر گئے، تو دعویٰ خارج ہو گیا۔ تو یہ بیچاری ایسی حقیر سی مخلوق ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس کے وہ کیسے دانت ہیں جو ہماری کھال کے اندر وہ جگہ کو جا کے کاٹ لیتے ہیں، کٹتے ہوئے باریک سا سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے خون نے نکلنا ہے، اور خون میں ایک لیسدار مادہ ہے جو زخم کے ہوتے فوراً اوپر آ کر ایسے جال بن دیتا ہے تاکہ خون باہر نہ نکلے۔ اگر یہ مادہ نہ ہو تو پھر ہمارا چھوٹے سے زخم سے بھی سارا خون بہہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لیسدار مادہ پیدا کیا، وہ اوپر آ کر نہ ہو تو ایسے ایک وہ اس کو جما دیتا ہے، سیمنٹ کی طرح اس پر وہ لیپ کر دیتا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ اس مچھر کو کس نے بتایا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو پھر تیری ساری محنت گئی؟ تو جو ہی وہ کاٹتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے یہاں اندر گلے میں دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں، اس میں اس نے سپرے رکھا ہوا ہے، تو فوراً اس کے اوپر سپرے کرتا ہے۔ یہ سپرے کیا کرتا ہے؟ یہ اس خون کے اس لیسدار مادے کو پتلا کر دیتا ہے، اس کو تحلیل کر دیتا ہے۔ یہ کام چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ اس کو وہ مارتا ہے، سپرے کرتا ہے، وہ تحلیل ہوتا ہے، تو پھر اس کو پتا ہے اس کی جو سونڈ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایسے یہ ڈاکٹروں نے ٹیکے کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے کیپ، یہ تو ہمیں 100 ٹیکا ہکن لا چھڑن کیپ بٹا بٹا کے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ اگر یہ سیپٹک ہو گئی تو میری خیر کوئی نہیں، تو ہر وقت اس کا سے بند رکھتا ہے۔ ہر وقت جب وہ کٹ لگاتا ہے تو سپرے کرتا ہے، اس وقت پھر اپنی کیپ کو پیچھے ہٹاتا ہے، سونڈ کو آگے لے جاتا ہے، اس میں سے سرنج بھرتا ہے، اور پھر ایسے تبل بجاتا جاتا ہے کہ جا رہا ہوں جو کرنا ہے میرا کر لے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں، تم دیکھو سے اس مچھر میں تیرے رب کی کیسی قدرتیں کام کر رہے ہیں۔ تو اس ضرورتوں کے علم میں ترقی کرنے سے انسان جانوروں پرندوں کی صف سے آگے نہیں نکل سکتا۔ انسان جو انسانیت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے وہ اس علم سے انسان بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے خطا بنایا، لا ریب فیہ، جس کو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے نبی میں نے تمہیں علم دیا، یہ بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا، بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملک مانگا، اللہ نے دے دیا، سخرنا لہ الریح۔ سلیمان علیہ السلام کو یہی نہیں کہا کہ میرا تیرے اوپر بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا ملک دیا۔ جب اپنے نبی کو علم دیا تو کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے نبی میں نے میرے اوپر بہت بڑا فضل کیا جو میں نے تمہیں اپنا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے عالی اور افضل بنایا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہ چیز عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو علم و حکمت کا خزانہ دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان اور داؤد دونوں کو علم و حکمت کا خزانہ دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا،
موسیٰ علیہ السلام جب مضبوط ہو گئے، توانا ہو گئے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب یوسف جوان ہو گئے تو ہم نے اس کو علم اور حکمت کا خزانہ دیا. ایک ایک نبی کے بارے میں دیکھو اللہ کیسے بطور احسان کے فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تم پر علم کو اتارا. پھر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ علم والوں کے اللہ درجے بلند کرے گا. پھر اللہ کا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. اور اس کے خلاف سب سے زیادہ دلائل قائم کیے گئے شیطانی طاقتوں کی طرف سے، اور وکیل بھی اور موکل بھی اور لمبے چوڑے نظام بھی اس دعوے کو توڑنے کے لیے. تو اللہ نے اس دعوے کی سچائی کے لیے 3 گواہ پیش کیے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو کا یہ دعویٰ ہے. اس پر گواہ کون ہے؟ کہ شہید اللہ، پہلا گواہ اللہ خود ہے. دوسرے کون ہیں؟ والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تیسرے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی نسل جو شروع ہوئی اور قیامت تک شروع رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی، اور پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں آئے اور مر گئے. ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر علاقے میں سے کن لوگوں کو اس مقدمے میں گواہی کے طور پر طلب کیا؟ وہ ہیں اولو العلم. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. ساری دنیا کے انسانوں دعویٰ سنو لا الہ الا اللہ. گواہ کون ہے؟ اللہ. دوسرا گواہ کون ہے؟ فرشتے. تیسرے گواہ کون ہے؟ اولو العلم. اولو العلم، علم والے گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے. علم والے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جس کیس میں اللہ گواہ بن کے آ رہا ہو، اس میں جب کسی اور کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا تو چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا نا. تو اللہ نے اپنی گواہی کے لیے بادشاہوں کو طلب نہیں کیا، وزیروں کو طلب نہیں کیا، تاجروں کو طلب نہیں کیا، ذمہ داروں کو طلب نہیں کیا، سائنسدانوں کو طلب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی میں، اپنی وحدانیت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی پیش کی، فرشتوں کی گواہی کو پیش کیا، اور علم والوں کی گواہی کو پیش کیا. اور گواہ وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، وہ گواہ بن سکتا ہے. پہلے ایک محکمہ ہوتا تھا جس کا کام ہوتا تھا تزکیۃ الشہود. جب کوئی عدالت میں گواہ لگتے تھے تو اس محکمے کے لوگ بتاتے جی یہ گواہ صحیح آدمی ہے تو اس کی گواہی بھگتائی جاتی تھی. اگر وہ کہتے یہ صحیح آدمی نہیں ہے تو اس کی گواہی رد کر دی جاتی تھی. اب چونکہ یہ محکمہ کوئی نہیں تو اس کا بدل قسم اٹھوائی جاتی. بھائی تو قسم اٹھا کہ جو کہوں گا میں سچ کہوں گا. اب ان کو بھاری کوئی نہیں قسم اٹھانے کا، چاہے کوئی ایسی کوئی 1,00,000 قسمیں اٹھوا لے کوئی، چونکہ اللہ کو نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو گواہی کے طور پر پیش کیا تو ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ بھی کر دیا کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو عادل ہو، جو سچا ہو، جو کھرا ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ علم والوں کی گواہی کے ساتھ ان کی سچائی کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کی امانت کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کے صدق کو بھی بیان کر رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گواہی میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا، صفاتی نام استعمال نہیں کیا، اور اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے نام کو جوڑا. یہ شہید جب یہ آیت اتری تھی، اس آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے تھے. یہ رات کو آیت اتری تھی شہید المکہ میں. اس آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے تھے، اور جب یہ آیت اتری تھی تو مکے کے سارے بت دھڑم سے زمین پہ جا گرے تھے، اونھے منہ زمین پہ گر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی کے لیے علم والوں کو طلب کیا، تاجروں ذمہ داروں کو طلب نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. لوگوں کو بہت سی چیزوں پہ فخر ہوتا ہے، کہتا ہے میں تاجر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرا ہسپتال ہے، میرا کارخانہ ہے، میری زمینیں ہیں، میں PhD ہوں،
میں سائنسدان ہوں، میرا یہ میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، بہت سی نسبتیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں کس چیز پہ فخر کرنا ہے، کس چیز پہ خوش ہونا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اس کو نقل کیا ہے کہ فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. جب لوگ کہیں گے نا میں بڑی اچھی انگریزی بولنے والا ہوں، یہ بڑی اچھی انگریزی بولتی ہے، اس نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے، اس نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور اس نے وہ کیا کہتا ہے کمپیوٹر کیا ہوا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا فخر کرے گا نا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں تم کس چیز پر فخر کرو، تم میرے علم پر اور میرے دیے ہوئے ایمان پر فخر کرو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. صرف اسی کے ساتھ فخر کرنا اور کوئی چیز قابل فخر نہیں ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ساری دنیا کے مال دولت ڈگریاں، ساری دنیا کے مال و متاع اسباب اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں علم دیا، جو اللہ نے تمہیں ایمان دیا، یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ بڑھ کر ہے.